بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا، تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، یہ عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد یعنی عبداللہ؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہہ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا، میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں، لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی باتیں کی ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ تم کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، تیرا ناس و عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا، میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ مضمون مزید ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے
اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا آپ مزید قرآن پڑھنا بس کر دیں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ رہا اور قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا اے عتبہ، اللہ کی قسم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں تم محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی ہے، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دیں گے، تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا، اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ محمد کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، اور محمد نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک، تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔